کیوں کہا گیا ہے مومنین سے کہ شب جمعہ کو شب زندہ داری کیا کیجئے؟ کیا وجہ ہے؟ سنت ائمہ، سنت معصومین، شب جمعہ کو عبادت کرے انسان جس حد تک ہو سکے۔ حضرت سبط اکبر ابی محمد حسن ابن علی الزکی یعنی امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مادر گرامی کو دیکھا محراب عبادت میں شب جمعہ کہ 1000 مومنین و مومنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ میں نے پوچھا مادر گرامی آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی؟ فرمایا شہزادی نے جواب دیا یا بنیا، اے بیٹا، میرے پیارے بیٹے، میرے لاڈلے بیٹے حسن، الجار ثم الدار، پہلے پڑوس پھر گھر۔ اس خانوادے نے صرف دعا میں یہ نہیں سکھایا کہ پہلے پڑوس پھر گھر، ہر نعمت جو اس خانوادے کو ملی خداوند تبارک و تعالیٰ نے دی، اس نے وہ نعمت پہلے پڑوسیوں کو دی، شہر والوں کو دی، پھر اپنے لیے اس نعمت کو استعمال کیا۔ تو ایک یہ چیز بڑی ہم کو عجیب دیکھی کہ 1000 مسلمانوں کا، مسلمین و مسلمات کا نام لیا، اور اس کے بعد جناب امام مجتبیٰ، اور عجیب بات یہ ہے کہ امام مجتبیٰ کی عمر یا 3 برس ہے یا 4 یا 5 برس، 1000 مسلمانوں کے نام لے کر دعا کی جناب سیدہ نے۔ اس پوری عبادت کے دوران امام مجتبیٰ بھی موجود ہیں، بیدار ہیں، ماں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ خود بھی عبادت کر رہے تھے، خود بھی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ روایت نے امام حسن مجتبیٰ کی عبادت کو متعین نہیں کیا کہ میں متعین کروں، لیکن جناب سیدہ کو خود مناجات کو سننا یہ خود سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہذا فرزند اکبر، فرزند ارشد موجود ہیں اور مادر گرامی کے ساتھ ہی گفتگو۔ اب اس کے بعد اگر آپ اور آپ کو کیا حکم ہے؟ آسان ترین حکم کیا ہے شب جمعے کا؟ آسان ترین حکم رشتہ داروں کے لیے فاتحہ پڑھیے، ان کے لیے کوئی ثواب کا کام کیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ اور روایت آپ کے سامنے اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ارواح گھروں تک آتی ہیں، فجر تک رہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھیجو، اب ہمارے ہاتھ میں کوئی عمل نہیں ہے، اور پھر فجر کے جب اذان ہوتی ہے تو وہ دوبارہ آسمان کی طرف پرواز کر کے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حکم ہوا کہ مغفرت کی دعا کی جائے، کس کے لیے؟ مرحومین و مرحومات کے لیے، ماں باپ کے لیے، ذوی الحقوق کے لیے، اساتذہ کے لیے، جن جن کے آپ پر حق ہے، جس نے کوئی اچھی چیز سکھائی، ان سب کے لیے دعا کی جائے۔ یہ تو ارواح آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں۔ اب چلیے چھٹے امام کی خدمت میں، حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں، جس میں چھٹے امام ایک عجیب حدیث ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب شب جمعہ ہوتی ہے تو ہم تمام معصومین، ہماری ارواح عرش پر اجتماع کرتی ہیں، اکٹھا ہوتی ہیں، اور پھر جو بھی چیز، جو بھی علم عالم غیب سے نازل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے رسول خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پھر ولایت کے مراحل کو، امامت کے سلسلے کو طے کرتا ہوا جو زندہ اور موجود امام ہوتا ہے اس تک آتا ہے۔ یہ روایت آپ نے سن لی، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ کثرت کے ساتھ شب جمعہ درود بھیجو۔ شب جمعہ کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک جس کو موت آ جائے، انتقال ہو جائے، اگر اس سے قبر میں دفن کیا جائے تو بعض روایت کے مطابق انواع و اقسام کے عذاب اس پر سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ کوئی مومن کو کسی کو دفن کیا جائے، یعنی موت آنا بھی شب جمعہ میں ایک اعزاز ہے۔ کس کے لیے اعزاز ہے؟ اس کے لیے جو صاحب ایمان ہے۔ شب جمعہ میں صاحب ایمان کو اعزاز دیا کیوں گیا؟ اس ایمان کا عالم غیب سے رشتہ کیا ہے اور اس مومن کا عالم غیب سے تعلق کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، نوجوان بچے کی بیٹھے گفتگو تھوڑی سی مشکل ہو گئی۔ تو ایک مومن تھا، صاحب ایمان تھا، صاحب مودت خالصہ۔ زمزم میں بھی نجاست ملا دیجئے، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو صاحب مودت خالصہ جس کی طرف چھٹے امام نے تیوریوں پہ بل ڈال کے دیکھا، تم بھی تیوریوں پہ بل ڈال کے دیکھو۔ جس پر امام نے لعنت کی، تمہارے دل میں بھی اس پر لعنت ہو، اور جس کی جانب امام نے خوشگوار کیفیت کے ساتھ دیکھا، جب اس کا نام بھی آئے تو دل پر تمہارے خوشگوار کیفیت طاری ہو۔ ایمان کا تعلق کیا ہے کہ جو صاحب ایمان اور مودت خالصہ مر جائے شب جمعہ کو، اس پر سے انواع اقسام کے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں غور سے سنیے۔ یہ عذاب آتا کہاں سے قبر پر؟ ارادہ الہیہ سے۔ یہ ثواب آتا کہاں سے قبر پر؟ ارادہ الہیہ سے، خدا کے ارادے سے۔ خدا کا ارادہ نہیں ہوگا عذاب نہیں آئے گا، خدا کا ارادہ ہو جائے گا عذاب آ جائے گا۔ تو مومن ہے، اس کا خدا کے ارادے الہیہ سے کیا تعلق؟ ہم آپ جیسا عام انسان ہیں، اس کا ارادہ الہیہ سے کیا تعلق؟ دو روایتیں صرف، اور بات کو جوڑ کر آگے بڑھوں گا۔ اس کا براہ راست اس مومن کا ارادہ الہیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شب جمعہ کو مرا ہے، اس کا تعلق ہے معصومین سے، چہردہ معصومین سے۔
اسی لیے فرمایا روایت میں کہ مودت خالص، صاحب ایمان خالص مومن مرے، صاحب ایمان مرے، تو یہ اترا قبر میں شب جمعہ کو۔ چہاردہ معصومین کی ارواح ہیں عالم غیب پر، یعنی پروردگار یہ ہمارا چاہنے والا مرا ہے، یہ شب جمعہ کو عبادتیں کرتا تھا، تو اس کے صاحب ارادہ عالم عرش پر ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہے۔ اس کا ایمان اس کو جوڑتا ہے امیر المومنین سے، اس کا ایمان اس کو جوڑتا ہے چہاردہ معصومین سے، یعنی یہ مرا ہے، زمین میں دفن کیا گیا ہے، روح اس کی نگاہوں کے سامنے ہے چہاردہ معصومین کی، وہ وہاں سفارش کرتے ہیں۔ سفارش جاتی کیسے ہے؟ وہ جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ جو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، شب جمعہ کو مرنے والے کی نماز جنازہ آسمان پر اور طرح سے جاتی ہے، دیگر ایام میں مرنے والے کی نماز جنازہ اور طرح سے جاتی ہے۔ جب آپ مخاطب کرتے ہیں شب جمعہ کو جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہو، اللہم ان ھذا المسجع امامنا، پروردگار یہ جو ہمارے سامنے لاش رکھی ہوئی ہے یہ کس کی لاش ہے؟ یہ ایسے بندے کی لاش ہے جو تیرے بندے کی اولاد ہے، یہ ایسے بندے کی لاش ہے جو تیری کنیز کا بندہ ہے۔ قد نزل بک، پروردگار یہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اور لوگ جائیں خدا کی بارگاہ میں اور انداز ہے۔ یہ جو آج خدا کی بارگاہ میں گیا ہے یہ اکیلا نہیں گیا، یہ ایمان خالص کو لے کر گیا ہے، یہ چہاردہ معصومین کی ولایت کو لے کر گیا ہے۔ شب جمعہ ہے، اس کے اولیاء عالم عرش پر ہیں، پروردگار اس کو بھیج رہے ہیں جو 14 معصومین کا ماننے والا تھا۔ لہٰذا جب یہ گفتگو کی جاتی ہے تو عالم غیب سے ثواب نازل ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو انسان کو جوڑتا ہے۔ شب جمعہ کے بارے میں یہ چیز، صبح تک ایک عجیب انداز سے مغفرت کے باب کو، دروازے کو کھولا گیا۔ صدقہ دیا کیجئے شب جمعہ کو، استغفار کرے انسان شب جمعہ کو، کثرت کے ساتھ درود پڑھے شب جمعہ کو۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں شب جمعہ کو، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن درود پڑھنے کا حکم ہے، ہر لحظہ اور ہر آن درود پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ شب جمعہ کو تاکید کے ساتھ کیوں؟ ان المصلی علی محمد وعلی محمد لیلۃ الجمعہ یظہر نورہ فی ملکوت السماوات الی یوم القیامہ۔ جو شب جمعہ کو آل محمد پر درود بھیجے گا، چھٹے امام فرما رہے ہیں، قیامت تک کے لیے اس کا نور آسمانوں میں چمکتا رہے گا۔ لہٰذا یہ نور چمکتا رہے گا، یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ سلوات میں کیا طاقت اور تاثیر ہے، قیامت تک کے لیے چمکتا رہے گا۔ وجہ اس کی وہی جو میری سمجھ میں آئی روایت کے مطالعے کے بعد، کہ آپ جو درود بھیج رہے ہیں محمد آل محمد پر، وہ کس پر بھیج رہے ہیں؟ آل محمد پر۔ شب جمعہ آل محمد کہاں پر ہیں؟ جناب ختمی مرتبہ سے لے کر حضرت حجت کی ارواح، سب کی ارواح عالم عرش پر ہیں۔ آپ آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں، آل محمد کہاں ہے؟ عرش پر۔ یہ درود کہاں جائے گا؟ عرش پر۔ یعنی یہ واحد عبادت ہے کہ جو صاحب ایمان خالص کی عبادت براہ راست عرش پر جاتی ہے۔ اور جس طرح سے آپ شب جمعہ عالم غیب سے متصل ہوتے ہیں، جس طرح آپ شب جمعہ عالم انوار سے متعلق ہوتے ہیں، جس طرح آپ شب جمعہ معصومین کی ارواح سے متعلق ہوتے ہیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دل میں محبت علی بن ابی طالب شرط ہے۔ شب جمعہ ہے، علی بن ابی طالب سجدے میں ہیں، نیمہ شعبان ہے، مسجد کوفہ ہے، نیمہ شب ہے، چراغ ٹمٹما رہے ہیں، شب زدہ داران مسجد کوفہ میں عبادت میں مصروف ہیں۔ اور ایک دفعہ ہم ایک بھنبھناہٹ مناجات کی آ رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے، کمیل ابن زیاد نخعی کہ مسجد کوفہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ خدا آپ کو جناب کمیل کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ کمیل کے وجود میں کیا چیز تھی کہ پوری مسجد کوفہ کو چھوڑ کر ایک دفعہ دیکھنا میرا مولا سجدے میں گر کے کیا پڑھ رہا ہے۔ کمیل بات سنو، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے تمہارا مولا سجدے میں گرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مزاج آشنائے ولایت بننا پڑے گا، تب علی بن ابی طالب سمجھ میں آئیں گے۔ اب تو کمیل نے غور سے سنا تو الفاظ کچھ نئے تھے، گفتگو کچھ عجیب تھی۔ یہ کمیل آج یا کل کی رفاقت نہیں ہے جناب امیر کے ساتھ، جناب امیر کا جملہ خود بتائے گا کہ کمیل کے ساتھ رفاقت کتنی طویل ہے۔ ایک تو محبت اور مودت ہو جناب امیر کے ساتھ کتنی، اب یہ آپ کو کیا بتاؤں صاحب یہ کتنی، آپ خود صاحب مودت و محبت ہے جناب امیر۔ چپکے سے دعا سنتے گئے، کہتے کہ علی دعا دیجیے گا، ادب امامت بھی ہونا چاہیے مودت کے ساتھ، پاس امامت بھی ہو مودت کے ساتھ۔ جناب امیر دعا پڑھنے کے بعد گئے، نیمہ شعبان تھی، بیت الشرف میں گئے، دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، کہا کمیل کھڑے ہیں، کہ کیا ہوا؟ رات کے اس پہر آیا، کہا مولا مجھے دعا مسجد میں پڑھ رہے تھے نا، وہ مجھے چاہیے، اب یہ میرا جملہ ہے، میرا جملہ۔ کمیل وہی مانگ لیتے؟ نہیں، میں نے عرض کیا ادب امامت بھی ہو سکتا ہے علی بن ابی طالب نامحرموں کے سامنے دعا نہ دینا چاہیں، جو نامحرموں کو اپنی مودت نہ دے وہ آپ کو اپنی دعا دے گا۔ اغیار کے دل میں نہیں سماتی خانوادہ نبوت کی محبت،
اپنا ہونا پڑتا ہے تب مودت عطا ہوتی ہے. کہو فرمایا جناب امیر نے جب کہا دعا دیجئے, کہا تو صحبت لنا یوجب, یہ جو تمہاری اتنی طویل رفاقت تھی ہمارے ساتھ, اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم تم کو یہ دعا دیں. رک جائیے یہاں پر, یہ جملہ جناب امیر کا ضائع نہ ہو جائے, جناب امیر کا جملہ ہے. یعنی کیا مطلب, کمیل جو ہماری بارگاہ میں آتا ہے نا, ہماری امامت کے ادب کا خیال رکھ کر ہم بھی اس کی طول رفاقت کا خیال رکھتے ہیں. یہاں خود توجہ کیجیے اس بات کے اوپر. لہذا جب نجف جائیے ذریعہ امیر مومنین کے سامنے, تو اس عاجزی کے ساتھ, جس ادب اور عاجزی کے ساتھ کمیل نے دعا کو طلب کیا, جناب امیر نے دعا دی. پھر اس کے بعد اس دعا کے اندر گفتگو کیا, گفتگو کس طرح کی ہے. اب یہ بات طویل ہو جائے گی, آپ جا کر دعا کو پڑھیے, غور سے پڑھیے. لیکن صرف سند اور فضیلت کو دیکھیے کہ جو شیخ عباس قمی آپ سب کے گھر میں محفظ جنان ہے, وہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ جناب امیر مومنین کی زبانی جو نقل کی روایت شیخ عباس قمی نے کہ ہر شب جمعہ پڑھا کرو, ایک دفعہ پڑھو مہینے میں, سال میں, زندگی میں ایک دفعہ. اور فضیلت کیا بتائی, رزق کی فراوانی کے لیے, دشمنوں سے بچاؤ کے لیے. مجھے تمام کے تمام فوائد دکھے.